السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ زمر کی ہماری آیت نمبر 45 ہم نے سٹارٹ کرنی ہے، 44 ہم فنش کر چکے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ واحد اشمئزت متنفر ہو جاتے ہیں قلوب و دل الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے بالآخرہ آخرت پر۔ وَإِذَا اور جب ذکر ذکر کیا جاتا ہے الذین ان کا جو من دونہ اس کے سوا اذا تو فوراً ہم وہ یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ مشرکوں کی ایک پکی علامت توحید خالص سے چھڑی۔ اس آیت میں مشرکوں کی ایک پکی خصلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مشرک بتوں کے پجاری ہوں یا قبروں کے پیر و فقیروں کے، کسی بھی دور کے مشرک ہوں، ان میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ اگر اکیلے اللہ کی صفات بیان کی جائیں تو اس کے محیر رقول کارنامے بیان کیے جائیں، اس کی حکمت سے لبریز آیات کی تشریح بیان کی جائے تو اس سے مشرکوں کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے بلکہ ان میں انقباض اور گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے، اور بسا اوقات وہ بیان کرنے والوں کو بتوں کا یا اولیاء کا منکر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ قل اللہم فرما دیں اے اللہ فاطرہ پیدا کرنے والا السماوات آسمان والارض اور زمین، عالم اور جاننے والا الغیب پوشیدہ والشہادۃ اور ظاہر، انتا تو تحکم تو فیصلہ کر دے گا بینہ درمیان عبادک اپنے بندوں فی ما اس میں جو کانوا وہ تھے فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ آپ کہیے اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ایسی چیز کا فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ وَلَوْ اور اگر انا ہو للذین ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں جمیعاً سب کا سب، ومثلہ اور اتنا ہی معہ اس کے ساتھ لفتدوا بدلے میں دیں وہ بھی اس کو من سے سوئی برے العذاب عذاب یوم القیامت روز قیامت، وبدا لہم اور ظاہر ہو جائے گا ان پر من اللہ کی طرف سے ما جو لم یکونوا نہ وہ تھے یحتسبون گمان کرتے۔ اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دولت میسر ہو اور اتنی اور بھی ہو تو وہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے سان گمان میں بھی نہ ہوگا۔ شرک کا فدیہ۔ اس آیت میں ظالموں سے یہی مراد یہی مشرک ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات دوسروں میں بانٹتے پھرتے ہیں، پھر ایسی من گھڑت باتوں کا خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کی توحید بیان کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ در پردہ ہمارے اولیاء کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن یہ حشر ہوگا کہ اگر زمین و آسمان کے سب خزانے ان کے قبضے میں ہوں تو وہ بھی چاہیں گے یہ سب کچھ دے دلا کر اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں جو ان کے گناہوں کے سلسلے میں ان کو لاحق ہوگا، لیکن یہ صورت بھی ناممکن ہوگی اور انہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ وبدا لہم اور ظاہر ہو جائیں ان پر سیئات و برے کام ما کسبوا جو وہ کرتے تھے، وحاق اور گھیر لے گا بہم ان کو ما جو کانوا وہ تھے بھی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے، اور جو کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ اللہ کی گستاخی کیسے ہوتی ہے، یعنی مشرکین اپنے معبودوں کی شان بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ قیامت کے دن ان کو ٹھیک طرح سے علم ہو جائے گا کہ ہر طرح کا اختیار اور قدرت صرف اللہ کے پاس ہے اور ان کے معبود بالکل بے بس ہیں۔ اس دن وہ اللہ کی شان میں گستاخیوں کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور اللہ کے جس عذاب کا صرف اس لیے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ روز آخرت کے ہی منکر تھے، وہی عذاب انہیں ہر طرف سے گھیرے میں لے لے گا۔ فائزہ پھر جب مسا پہنچتی ہے انسان ضرور دعانا کوئی تکلیف تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا پھر جب خولنہ ہم عطا کرتے ہیں اس کو کوئی نعمت من اپنی طرف سے، قال وہ کہتا ہے انما یہ تو اوتیتہ مجھے دی گئی ہے اعلیٰ پر علم
بلکہ یہ فتنہ تو ایک آزمائش ولکن اور لیکن اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو یہ چیز علم اور تجربے کی بنا پر دی گئی ہے، پر حاصل ہوئی ہے، بات یوں نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی خوشحالی کے دور میں اپنے معبودوں کی شان بڑھاتے اور اللہ کی گھٹاتے ہیں، لیکن مصیبت پڑنے پر اللہ کو پکارتے ہیں۔ جن معبودوں کی شان بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے، مصیبت کے وقت وہ کام نہیں آتے۔ اس جملے کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جو مال و دولت کی فراوانی مجھے نصیب ہوئی ہے پہلے ہی اللہ کے علم میں تھی اور میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو میری استعداد معلوم تھی اور قیاس چاہتا تھا کہ مجھے یہ مال و دولت ملنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے علم اور میرے تجربے اور میری استعداد کے مطابق ہی مجھے ملا ہے۔ مال کی آزمائش بڑی سخت ہے۔ بحرین کے جزیے کی رقم کی تقسیم۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور اس دنیا میں ہر انسان کی ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے اور ہر وقت ہو رہی ہے، اور جن چیزوں سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے ان میں سے ایک نہایت اہم چیز مال و دولت کی فراوانی ہے۔ یہ انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے، درج ذیل حدیث سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ابو عبیدہ بن الجراس کو بحرین سے جزیہ لانے کے لیے بھیجا۔ جب ابو عبیدہ جزیہ کا مال لے کر واپس آئے تو اگلے دن صبح کی نماز میں معمول سے زیادہ لوگ شریک ہوئے اور سلام پھیرتے ہی حسن طلب کے طور پر آپ کے سامنے آئے۔ آپ بات سمجھ کے مسکرا دیے اور فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور خوشی کی امید رکھو، یعنی تم کو پیسہ ضرور ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھ کو تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں، بلکہ مجھ کو تو یہ ڈر ہے کہ تم پر سامان زیست کی یوں فرمانی ہو جائے جیسے اگلے لوگوں پر ہوئی، اور تم بھی اسی دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ جس طرح وہ پڑ گئے، اور یہ مال کی کشادگی تمہیں آخرت سے اس طرح غافل نہ کر دے جس طرح ان لوگوں کو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بات شرک کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں ریجھ نہ جاؤ۔ نیز آپ نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ قد قالہا یقیناً یہ کہا تھا الذین جو لوگ من سے قبلہم اس سے پہلے فما اغنا تو وہ نہ دور کیا انہم ان سے ما جو کانوا یکسبون وہ کرتے تھے۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، پھر جو چیز ان کے کسی کام نہ آئی جو وہ کما رہے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک قارون تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے جو مال و دولت ملا ہے تو اس کی وجہ میرا ذاتی علم، تجربہ اور قابلیت ہے۔ پھر جب اسے اسی کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تو اس وقت نہ اس کا مال و دولت کسی کام آ سکا نہ جاہو چشم۔ فاصابہم بس انہیں پہنچی سیئات برائیاں ما کسبوا جو انہوں نے کمائی، والذین ظلموا اور جن لوگوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء ان میں سے سیصیبہم جلد پہنچیں گی انہیں سیئات برائیاں ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، وما ہم اور وہ نہیں بمعجزین عاجز کرنے والے۔ چنانچہ اپنی کمائی کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑے، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی عنقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے، اور یہ لوگ ہمیں عاجز کر سکنے والے نہیں۔ مال کی کشادگی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں۔ پہلی قومیں بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں کہ ہماری آسودہ حالی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی اور خوش ہے، پھر اس بات کو وہ اپنے آبائی شرکیہ دین کی صداقت پر دلیل لاتے تھے۔ انہیں ان باتوں کا جو انجام دیکھنا پڑا وہ سب کو معلوم ہے۔ اب جو مشرکین انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہونے والے ہیں، یہ کہیں بھاگ کر اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اولم یعلموا کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ یبسط فراخ کر دیتا ہے رزق لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون وہ ایمان لائے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ رزق کا انحصار معیشت الہی پر ہے۔ نشانیوں سے مراد ہے کہ رزق کی اس کمی بیشی کی حکمتوں پر ضرور غور صرف اہل ایمان ہی کرتے ہیں، کیونکہ رزق کے حصول کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کا انحصار محض اللہ کی مرضی اور حکمت پر ہے۔ رزق کا انحصار نہ عقل پر ہے، نہ علم پر، نہ قابلیت پر، نہ تجربے پر، نہ جسمانی قوت اور استعداد پر۔ سب انسان ہی چاہتے ہیں اور اس کام کے لیے بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل ہو۔ اللہ ماشاء اللہ، مگر تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آسودہ حال ہوتے ہیں۔ زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر اس کا انحصار عقل پر ہوتا
تو بے وقوف تو بھوکے مر جاتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر عقلمند تو پریشان حال ہوتے ہیں جب عقل سے کورے لوگ مال و دولت میں کھیلتے ہیں۔ اس طرح بسا اوقات راست باز اور نیک لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، جبکہ ظالم اور اللہ کے نافرمانوں کو وافر مقدار میں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکالنا کہ جس کو مال و دولت ملا ہے اللہ اس سے خوش ہے، قطعاً غلط ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ رزق کی تقسیم کے لیے ضابطہ الہی دوسرا ہے اور اس کی حکمت قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہے۔ قل فرما دے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین وہ جنہوں نے اسرفوا زیادتی کی، علی پر انفسہم اپنی جانیں، لا تقنطوا مایوس نہ ہو تم، من سے رحمت اللہ اللہ کی رحمت، ان اللہ بے شک اللہ یغفر بخش دیتا ہے، الذنوب گناہ جمیعاً سب، انہ بے شک وہ ہوا وہی غفور بخشنے والا رحیم مہربان۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسلام لانے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے انداز سے معلوم ہو رہا ہے یہ کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی، ان لوگوں کے لیے پیغام امید لے کر آئی جو دور جہالت میں قتل، زنا، چوری، ڈاکے اور ایسے ہی سخت گناہوں میں غرق رہ چکے تھے اور اس بات سے مایوس تھے کہ یہ قصور کبھی معاف نہ ہو سکیں گے، جیسا کہ درج الحدیث سے واضح ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مشرکوں نے بہت خون کیے تھے اور بکثرت زنا کرتے رہے۔ وہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگے آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس دین کی طرف بلاتے ہیں وہ اچھا ہے، کیا اچھا ہو اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارا اسلام لانا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تب یہ سورۃ فرقان کی یہ والی آیت اور سورۃ زمر کی یہ والی آیت نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم رات اور دن گناہ کرتے رہو اور میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم مجھ سے ہی معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ وَأَنِیبُوا اور رجوع کرو الی طرف ربکم اپنا رب، وَأَسْلِمُوا لَهُ اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے، من قبل اس سے قبل، ان کے یاتکم تم پر آئے عذاب و عذاب، ثم پھر لا تنصرون تم مدد نہ کیے جاؤ، اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مان لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے۔ یعنی اللہ کی معافی کی دو شرطیں ہیں، ایک تو اس کی طرف رجوع کرو یعنی اسلام لے آؤ، دوسرے اس کے احکام بجا لاؤ یعنی آئندہ ایسے گناہوں سے پرہیز کرو گے تو پھر تمہارے سب کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان عام ہے، لہذا جلد از جلد اللہ تعالیٰ کی اس اعلان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، اور یہ خطا سے مشرکین مکہ ہی سے نہیں بلکہ اس کا حکم عام ہے اور ہر غیر مسلم کے لیے ہے۔ واتبعوا اور پیروی کرو احسن سب سے بہتر ما انزل جو نازل کی گئی الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب سے، من قبل اس سے قبل، ان یاتکم کہ تم پر آئے العذاب و عذاب بغتۃ اچانک، وانتم اور تم لا تشعرون تم کو شعور یعنی خبر نہ ہو، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نازل ہوا ہے اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرو، بیشتر اس کے کہ اچانک تم پر عذاب آئے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ ان تقولا کہ کہے نفسن کوئی شخص یا حسرتا ہے افسوس، الا اس پر، ما فرطت جو میں نے کوتاہی کی، فی میں جنب اللہ اللہ کا حق، وَإِن كُنتُم اور یہ کہ میں، لمن البتہ سے، الساخرین ہنسی اڑانے والے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے لگے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یعنی میں نے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنے آبا کی تقلید کو ترجیح دی، اللہ کے حقوق دوسروں کو دیتا رہا، اللہ کے بجائے دوسروں کو پکارتا رہا، ان کی عبادت کرتا رہا، اللہ کے دین میں رکاوٹیں کھڑی کرتا رہا اور اللہ کی آیات اور اس کے وعید کا مذاق اڑاتا رہا اور ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھی۔ کاش میں ایسے کام نہ کرتا جس کے نتیجے میں مجھے آج یہ برا وقت دیکھنا پڑتا۔ ان تقولوا یا وہ کہے، لو اگر، ان اللہ یہ کہ اللہ ہدانی مجھے ہدایت دیتا، لکنت میں ضرور ہوتا من سے متقین پرہیزگار، یا یوں کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ او یا تقولا وہ کہے، ہینا جب ترا تو دیکھے، العذاب عذاب، لو انا کاش اگر، لی میرے لیے، کراتن دوبارہ، فاکونا تو میں ہو جاؤں، من المحسنین نیکوکاروں میں سے۔ یہ جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، مگر اس حسرت کا کچھ فائدہ نہ ہوگا کیونکہ عمل کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس طرف سے مایوس ہونے کے بعد اب وہ یہ آرزو کرے گا
کاش اسے ایک بار پھر دنیا میں بھیج کر موقع دیا جائے تو میں یقیناً اچھے عمل کروں گا تاکہ میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو سکوں۔ بالا ہاں قد جاءتک تحقیق تیرے پاس آئیں آیاتی میری آیات فکذبت تو نے جھٹلایا بہا انہیں واستکبرت اور تو نے تکبر کیا وکنت اور تو تھا من الکافرین کافروں میں سے۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں تیرے پاس میری آیات آئیں تو نے انہیں جھٹلایا اور اکڑ بیٹھا اور تو تھا ہی کافروں میں سے۔ یعنی تو جھوٹ بکتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ایک بار پھر موقع مل جائے تو میں نیکوکار بن جاؤں۔ پھر جب تو دنیا میں تھا تو اس وقت تجھے میری آیات پہنچی تھیں، لیکن تیری فطرت ہی ایسی ہے جس میں اکڑ اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے تو میری آیات کو جھٹلاتا رہا، اور اب بھی تیری طبیعت ویسی کی ویسی ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں جا کر بدل نہیں جائے گی۔ آج جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ صرف عذاب کو دیکھ کے کہہ رہا ہے، جب تو نے اس سے نجات پا لی تو تیری اصل فطرت پھر عود آئے گی۔ یوم القیامت اور قیامت کے دن ترا تم دیکھو گے الذین کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا علی اللہ اللہ پر، وجوہہم اس کے چہرے مسوداتن سیاہ، الیسا کیا نہیں، فی میں جہنم مثوی ٹھکانہ للمتکبرین تکبر کرنے والے۔ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کہ جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں۔ اللہ پر افطرا کی صورتیں، اللہ پر جھوٹ بولنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فلاں معبود یا بتوں یا پیاروں کو فلاں اختیارات سونپ رکھے ہیں، لہذا رزق کے لیے فلاں کے پاس جاؤ، اولاد کے لیے فلاں درگاہ پہ، اور شفا کے لیے فلاں آستانے پر حاضری دینے سے مراد حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا جائے اور کہا جائے کہ اللہ نے تو کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ ان کے جھٹلانے کی سزا یہ ہے کہ ان کے منہ کالے کر دیے جائیں گے، جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ جھوٹے کا مکالا اور تکبر کی سزا جہنم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی، تاکہ اس کے سب کس بل نکل جائیں اور دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ وَيُنَجِّي اور نجات دلائے گا اللہ الذین اتقوا وہ جنہوں نے پرہیزگاری کی، بمفازاتہم اور ان کی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم نہ چھوئے گی انہیں سوء برائی، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ انہیں ان کی کامیابی کی وجہ سے ہرگز ہر جگہ پر نجات دے گا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ انہیں ان کی کامیابی کی وجہ سے ہر جگہ پر نجات دے گا، انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کو اس نے بلند مقام پر پہنچا دے گا جہاں انہیں روز محشر کی لو اور تپش تک نہ پہنچ سکے گی۔ وہاں وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ ہوں گے، جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان پر بہت مطمئن ہوں گے، انہیں کسی قسم کا غم لاحق نہ ہوگا۔ اللہ خالق اللہ پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر شے، وہو اور وہ علی کل شیء ہر شے پر وکیل نگہبان، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں بلکہ ہر آن ہر چیز کی نگرانی بھی کر رہا ہے، اس سے نظام کائنات باقاعدگی سے چل رہا ہے۔ اس نظام کائنات کی باقاعدگی سے تمام جانداروں کا رزق وابستہ ہے، بارش سے زمین نباتات اگتی ہے، نیز ہر طرح کے معدنیات اور دوسرے خزانے جو زمین میں مدفون ہیں سب اللہ کے علم اور تصرف میں ہیں، آج بھی اس کے تصرف میں ہیں، کل بھی اسی کے تصرف میں ہوں گے، نیز جنت اور دوزخ بھی اسی کے تصرف میں ہیں۔ لہذا جو شخص اللہ کی آیات کا منکر اور اس کا باغی ہے وہ کیسے فلاح کی امید رکھ سکتا ہے؟ ایسے لوگ یقیناً خسارے میں رہیں گے۔ لہو مقالد اس کے پاس کنجیاں ہیں، سماوات آسمانوں، والارض اور زمین، والذین اور جو لوگ کفروا منکر ہوئے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے، اولئک وہی لوگ هم الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کل فرما دیں افغیر اللہ تو کیا اللہ کے سوا تامرونی تم مجھے کہتے ہو اعبدو میں پرستش کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو، آپ ان سے کہیے نادانوں، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ کفار کے سمجھوتے کی شکلیں۔ کفار مکہ نے اسلام کی راہ روکنے کے لیے کئی قسم کے حربے استعمال کیے، ان میں سب سے زیادہ عام طریقہ یہ تھا کہ اسلام لانے والوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھائے جائے کہ اگر وہ اپنے دین پر واپس نہ آئیں تو دوسروں کو ضرور عبرت حاصل ہو اور وہ اسلام قبول کرنے کا نام تک نہ لیں۔
ان سختیوں کے باوجود بھی جب اسلام پھیلتا گیا اور پھر اس کے سیاسی حل سوچے جانے لگے اور مذاکرات کے سلسلے شروع ہوئے، کبھی ابو طالب کی وسادت سے آپ کو دھمکی دی گئی، کبھی لالچ کی راہیں دکھائی گئیں اور کبھی باہمی سمجھوتا کی. پھر باہمی سمجھوتے کی بھی کئی شکلیں نکلیں. ایک شکل تھی کہ تم بھی لچک اختیار کرو، کچھ ہم کرتے ہیں، اور اس شکل کا ذکر سورۃ قلم کی آیت نمبر 9 میں مذکور ہے. انہیں میں سے ایک شکل یہ تھی کہ زیادہ نہیں تو صرف ایک دفعہ ہی آپ ہمارے بتوں کو سجدہ کریں تو پھر ہم آپ کی باقی باتیں تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں. انہیں مذاکرات کی ایک قسم ایسی بھی تھی جس پر غور کرنے کے لیے آپ آمادہ ہو چلے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے خیال سے بھی آپ کو سختی سے روک دیا. اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 میں آیا ہے. یہاں بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ان مشرکوں کو نہایت سختی سے دو ٹوک جواب دے دیں اور کہیں، اے نادانو، ہم سب کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، کائنات میں ہر قسم کے تصرفات پر قبضہ بھی اللہ کا ہو تو آخر میں کس خوشی میں ان بتوں کی عبادت کروں؟ اس سے بڑھ کے بھی کوئی نادانی کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تم مجھے کیسا غلط مشورہ دے رہے ہو؟ الہام عظیم، مجھ پر بھی یہ وحی آ چکی ہے اور سب کا تمام انبیاء پر بھی اس قسم کی وحی آئی تھی کہ جو شخص بھی اس طرح اگر میں خود بھی شرک کروں تو میرے تمام تر اعمال برباد ہو جائیں گے. بھلا میں تمہارا یہ مشورہ کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ، اور یقیناً وحی بھیجی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، وَإِلَىٰ، اور طرف، الذین، وہ جو کہ من قبلک، آپ سے پہلے، لئن، البتہ، اگر اشرکتا، تو نے شرک کیا، لَیَحْبَطَنَّ، البتہ کارت جائیں گے، عملک، تیرے عمل، وَلَتَکُونَنَّ، اور تو ہوگا ضرور، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. واضح ہے کہ انبیاء سے شرک کا صدور محال ہے، کیونکہ جن مقاصد کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں ان میں اولین مقصد شرک کا انکار ہے اور توحید کی ترویج ہوتا ہے. اس بات پر وہ خود بھی قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. بلکہ اللہ فاعبدوا، پس عبادت کرو، وکونوا، اور ہو، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے. بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اس کے شکر گزار بن کر رہیے. وما قدروا، انہوں نے قدر شناسی نہ کی، اللہ حق قدر ہی، اس کی قدر شناسی. والارض، اور زمین، جمیعاً تمام، قبضتہ، اس کی مٹھی، یوم القیامہ، روز قیامت، والسماوات، اور تمام آسمان، مطویات، لپٹے ہوئے ہیں، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور برتر، عما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک کرتے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان باتوں سے پاک اور بالاتر ہے تو یہ لوگ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی جن مشرکوں نے آپ کو بتوں کو سجدہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، ان کا بختوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کس قدر رفیع و اعلیٰ ہے، اور ان کو اللہ کی عظمت و کبریائی کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے. بلکہ اللہ کے مقابلے میں یہ بتوں جیسی حقیر ہستیاں کیا شے ہیں. اگر انہیں اللہ کی عظمت، اس کے مقام کا کچھ اندازہ ہوتا تو ایسی نادانی کی بات کبھی نہ کہتے. قیامت کے دن اللہ کا دنیا کے بادشاہوں سے خطاب. اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور پوری کائنات پر کلی تصرف کا یہ حال ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اس کے ہاتھ میں بالکل بے بس ہے. اور اسی مضمون کی تفسیر درج الحدیث میں پیش کرتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو ایک مٹھی میں لے لے گا، آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم آپ کے پاس آیا، کہنے لگا، محمد، ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں. یہ سن کر آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں. آپ نے اس عالم کے قول کی تصدیق کی. پھر یہی آیت پڑھی. گویا مشرکوں کے سب معبود بھی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے، جنہیں یہ اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہیں. نعوذ باللہ. ونفخ فی الصور، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، فصعق، تو بے ہوش ہو جائیں گے، من، جو فی السماوات، آسمانوں میں، ومن، اور جو فی الارض، زمین میں.
اللہ سوائے من جسے شاء اللہ چاہے، ثم پھر نفخ فیہ پھونک ماری جائے گی اس میں، اخرى دوبارہ، فاذا تو فوراً ہم وہ قیام کھڑے، ینظرون دیکھنے لگیں گے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمان اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ نفخہ سور کی بے ہوشی سے کون مستثنیٰ ہوگا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی مخلوق بھی ہوگی جو بے ہوش نہیں ہوگی۔ بعض نے اس استثناء سے چاروں بزرگ فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل مراد لی ہیں۔ بعض نے ان میں حاملین عرش کو بھی شامل کیا ہے، بعض نے انبیاء، صلحاء اور شہداء کو بھی۔ لیکن اگلے حاشیے میں منزل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی اس بے ہوشی سے نہ بچے گا۔ جب رسول اللہ بھی بے ہوش ہوں گے تو دوسرے کیسے بچے رہ سکتے ہیں؟ البتہ موسیٰ کو آپ نے مستثنیٰ کیا، وہ بھی صورت میں کہ شاید وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں یا بے ہوش ہی نہ ہوئے ہوں، اس لیے وہ دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے۔ اس آیت سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ زلزال حدیث اسی آیت کی تفسیر پیش کرتی ہے۔ نفخہ سور 2 بار یا 3 بار۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نفخہ سور میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا 40 دن کا؟ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ 40 برس کا؟ کہنے لگے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ 40 ماہ کا؟ کہنے لگے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان کے سارا جسم مٹی میں گل جاتا ہے ماں سوائے ریڑھ کی ہڈی کے سرے کے جو رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے۔ اس سے تمام خلقت کو ترکیب دے کر اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری دفعہ سور پھونکنے پر سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش تھامے لٹک رہے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے سور پر بے ہوش ہی نہ ہوں گے یا دوسرے سور پر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے۔ لیکن سورۃ نمل کی آیت 87 میں ایک اور نفخہ کا بھی ذکر آیا ہے جسے سن کر زمین و آسمان کی ساری مخلوق دہشت زدہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد حدیث سے بھی تائید ہو جاتی ہے، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں نفخہ سور 3 بار ہوگا۔ پہلے نفخے پر صرف گھبراہٹ واقع ہوگی، دوسرے نفخے پر لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، اور تیسرے نفخے پر سب انسان جی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے حضور سر کھڑے ہوں گے۔ واشرقت اور چمک اٹھے گی الارض زمین بنور ربہا اپنے رب کے نور سے، ووضع اور رکھ دی جائے گی الکتاب کتاب، وجیء اور لائے جائیں گے بالنبیین نبی، وشہداء اور گواہ، وقضی اور فیصلہ کیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالحق حق کے ساتھ، وہم اور وہ ان پر لا یظلمون ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، سب کی کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آج تو زمین سورج کی روشنی سے منور ہوتی ہے مگر میدان حشر کے لیے جو زمین تیار کی جائے گی وہ براہ راست اپنے پروردگار کے نور سے جگمگ کر رہی ہوگی۔ قیامت کو گواہی کس کس کی ہوگی؟ شہداء سے مراد فہرست انبیاء ہیں، ان کا ذکر اس آیت میں پہلے ہی الگ طور پر آیا ہے۔ پھر ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے انہیں اللہ کا پیغام پہنچتا تھا، پھر وہ فرشتے بھی جو ان کے اعمال قلم بند کرتے رہے، اور اگر وہ مجرم پھر بھی اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کریں گے تو ان کے اپنے اعضاء اس ماحول کے در و دیوار اور شجر و حجر میں سب مجرموں کے خلاف گواہی دیں گے۔ ووفیت اور وہ پورا دیا جائے گا کل نفس ہر شخص ما عملت اور جو اس نے کیا اس کے اعمال، وہو اور وہ عالم خوب جانتا ہے بما یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کیا قاضی اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ دے سکتا ہے؟ اگرچہ اللہ ان کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے پھر بھی ان پر گواہیاں قائم کی جائیں گی، حتیٰ کہ یا تو مجھے خود اپنے گناہ کا اقرار کرے گا یا پھر اس کے خلاف گواہیوں کی بنا پر الزام پوری طرح سے ثابت ہو جائے، اس کے لیے سزا کے لیے تمام حجت ہو جائے۔ اس سائٹ سے بعض احادیث شریعت کا ایک انتہائی اہم مسئلہ مستبد ہوتا ہے کہ قاضی محض اپنے علم کے بنا پر کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلے کا انحصار گواہیوں پر ہونا ضروری ہے۔ یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اور اسی عدل و انصاف کے تقاضے کو پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ گواہیاں قائم کریں گے۔ بعض علماء اس وسیقہ اور ہانکے جائیں گے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا الی طرف جہنم زمرن
گروہ در گروہ حتی اذا یہاں تک کہ جب جاؤہا وہ آئیں گے فتحت کھول دیے جائیں گے ابوابہا اس کے دروازے وقال اور کہیں گے لہم ان سے خزانتہا اس کے محافظ الم یاتکم کہ نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے یتلون وہ پڑھتے تھے علیکم تم پر آیات ربکم تمہارے رب کی آیتیں وینذرونکم اور تمہیں ڈراتے تھے لقاء ملاقات یومکم تمہارا دن ھذا یہ قالوا وہ کہیں گے بالا ہاں ولیکن اور لیکن حقت پورا ہو گیا کلمات و حکم العذاب عذاب علی الکافرین کافروں پر اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اس کے دروغے انہیں کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے پروردگار کی آیت پڑھ کر سناتے اور اس دن کے لیے پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا اس لیے کہ کفر کی بھی 20 اقسام ہیں اسی لحاظ سے ان کافروں کی قیامت کے دن گروہ بندی ہوگی اور ان کی گروہ بندی کرنے کے بعد انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا جیسے ان مجرموں کو جو عدالت کے فیصلے کے بعد واقعی مجرم ثابت ہو جاتے ہیں بابا زنجیر کر کے جیل خانہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے اور جس طرح ان مجرموں کو جیل خانے پہنچنے پر جیل کا پھاٹک کھول دیا جاتا ہے ایسا کافروں کے گروہوں کے جہنم کے پاس پہنچنے پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے جہنم کے دروغے اور ان کا سوال جب یہ گروہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو جہنم کے دروغے یا سپرڈنٹ ملامت کے طور پر ان سے پوچھیں گے ارے کم بختو تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہیں آج کے حالات سے خبردار کرنے یا ڈرانے کے لیے نہیں پہنچے تھے مجرم جواب دیں گے آئے تو تھے مگر ہماری بدبختی اور نالائکی کہ ہم نے انہیں سچا نہ سمجھا جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں پہنچ گئے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا ہمیں مل کر ہی رہے گی قلعہ دخولی کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ ابواب دروازے جہنم خالدین ہمیشہ رہنے کو فیہا اس میں فبئس سو برا ہے مسویٰ ٹھکانہ المتکبرین تکبر کرنے والے انہیں کہا جائے گا جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ اس میں رہو گے تکبر کرنے والوں کے لیے کیسا برا ٹھکانہ ہوگا انکار حق کی سب سے بڑی وجہ تکبر اس جملے سے معلوم ہوتا ہے قبول حق کی راہ میں سب سے پہلے بڑی رکاوٹ تکبر اور اپنا نفس ہوتا ہے حق کو قبول نہ کرنے کی دوسری وجہ بھی اسی ذیل میں آتی ہے جیسا کہ ابلیس کا بھی اصل جرم تکبر ہی تھا اگرچہ اس نے بھی اپنے موقف کی حمایت میں کئی دلائل پیش کیے تھے اس نے کافر قبول حق سے انکار کی کئی وجہ بتائیں اللہ کی آیت کے تمسخر اڑائیں اللہ کے عذاب کو چیلنج کریں ان سب کی تہ میں یہی تکبر یا پندار نفس ہی کام کر رہا ہوتا ہے لہذا اس سب مجرموں سے بڑا جرم ہوا اسے تمام گروہوں کے الگ الگ جرائم کا نام لینے کے لیے صرف اس جرم کا نام لے لیا گیا ہے جو سب گروہوں پر بطور قدر مشترک پایا جاتا ہے وسیقہ ہنکا لے جایا جائے گا الذین وہ لوگ جو اتقوا ڈرے وربہم اپنا رب الجنت جنت کی طرف زمرن گروہ در گروہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا وہ آئیں گے فتحت کھول دیے جائیں گے ابوابہا اس کے دروازے وقال اور کہیں گے لہم ان سے خزانتہا ان کے محافظ سلام علیکم تم پر سلام ہو طبتم تم اچھے رہے فادخلوا سو اس میں داخل ہو جاؤ خالدین ہمیشہ کے لیے اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف سے لایا جائے گا یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے دروغے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم خوش ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ جنت کے درجات جس طرح کفر کے بہت سے درجات اور اقسام ہیں اس طرح ایمان اور تقوی کے بھی بہت سے درجات ہیں اور ایک حدیث کے مطابق جنت کے 100 درجات ہیں جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کے بھی اتنے ہی درجات ہیں ان متقین کی بھی درجوں کی لحاظ سے گروہ بندی کی جائے گی انہیں بڑی عزت و تکریم کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا جب یہ گروہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے محافظ فرشتے ان کو استقبال کر کے آگے بڑھ کر ان پر سلام پیش کریں گے انہیں داخلے کی بشارت و مبارکباد دیں گے اور اعلان عام ہوگا کہ اب ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ وقالوا وہ کہیں گے الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں اللہ زینا وہ جس نے صدقنا ہم سے سچا کیا وعدہ ہو اپنا وعدہ واورثنا اور ہمیں وارث بنایا الارض زمین نتبوأ ہم مقام کر لیں گے من
من سے جنتی جنت حیث جہاں نشاء ہم چاہیں فنعم سو کیا ہی اچھا اجر للعاملین عمل کرنے والے. وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا. اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں. عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے. جنت کے بطور وراثت دائمی اور مالکانہ حقوق. اہل جنت کو وہاں مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے. وہ اپنی اپنی وسیع اور عریض الاٹ شدہ جنت میں جس جگہ کو اپنے حالات کے موافق سمجھیں وہاں رہیں، کیونکہ تبوا کا لفظ ایسی جگہ پر رہائش کے لیے آتا ہے جہاں کی آب و ہوا اور ماحول رہنے والے کی طبیعت کے موافق اور سازگار ہو. اس جملے کی نسبت متقین کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، فرشتوں کی طرف بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی. ایک دوسرے سے یہ بات کہیں گے، فرشتوں کی طرف بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی. وَتَرَى الملائکۃ اور آپ دیکھیں گے فرشتے حافین ہلکا باندھے من سے حول العرش عرش کے گرد یسبحون پاکیزگی بیان کرتے ہوئے بحمد تعریف کے ساتھ ربہم اپنا رب. وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ. وقیل اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اس دن آپ دیکھیں گے کہ کافر دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور سب کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. دربار برخواست ہونے پر الحمدللہ رب العالمین کی صدائیں، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے میدان محشر میں نزول اجلال فرمائے گا. اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان علی رؤوس الاشہاد مبنی پر بر انصاف فیصلہ فرما چکے گا تو ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کا نعرہ بلند ہوگا. اس نعرہ سے تحسین پر اللہ تعالیٰ کا دربار برخاست ہوگا. پھر تمام لوگوں کو ان کے فیصلے کے مطابق ان کے ٹھکانوں پر بھیج دیا جائے گا. واضح رہے کہ دن موجودہ دن رات کے حساب سے 50,000 سال برس کا ہوگا. اللہ پاک روز قیامت میں ہمارے ساتھ عافیت والے معاملے فرمائیں، دنیا میں بھی افسانیوں والے عافیت والے رحمت والے معاملے فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں سے متقین میں سے داعین میں سے حافظین میں سے بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے لیے آسانیوں والے روز محشر میں بھی آسانی والے معاملے فرما دے. موت بھی سکون والے عطا فرمائے. موت کے بعد کی زندگی قبر کی زندگی بھی سکون والے اللہ تعالیٰ عافیت والے عطا فرمائے. روز محشر میں بھی عافیتیں فرما دے. اللہ اپنے رحم کے صدقے اللہ اپنے رحیم ہونے کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. اللہ کی رحمت کے خزانے لامحدود ہے. اللہ کی رحمت لامحدود ہے. اللہ کی رحمت لامحدود ہے. اللہ کی ذات بہت رحیم ہے. اللہ ہمیں اپنے رحمت کے صدقے ہمارے ساتھ آسانی والے معاملے فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 یا رب العالمین.